تو کثرت سے. تو مجھے لگ رہا تھا وہاں بیٹھ کر کہ یہ جو مہاراج ہیں وہ مہاراج کے چہرے پر نا افسردگی کے آثار تھے. یہ پہلے والے جو مہاراج جن کا انٹرویو آیا یہ تو پھر بھی ینگ تھے, تھوڑے سے اچھے صحیح. دوسرے والے مہاراج افسردہ, گھٹنوں میں بھی پرابلم, کچھ مسائل بھی تھے بیماریوں کے. تو میں مہاراج سے ریکویسٹ کرنے والا تھا کہ کر لیں شادی, یہ مسائل آپ کے نیچرل لائف کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. مندر کی خدمت شادی کر کے بھی ہو سکتی ہے. اب شادی کی ہوتی, یہ بچے آپ کے ہوتے ہیں, یعنی اسی جیسے ان کو لگا دیتے مندر کی خدمت پہ. اگر آپ کا یہ نظریہ ہے, میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں ان کو, کیا خیال ہے؟ جیسے ہمارے بیٹے ہیں تو میری خواہش ہے کہ یار وہ بیٹے عالم بنے, اللہ خواہش کو پورا کرے. مہاراج میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں آپ تنہائی میں بیٹھ کے ان باتوں پہ غور کریں. اب اللہ کرے اب تک کر رہے ہو غور. چکر میں تو ڈال دیا ہم نے, مہاراج کو ہم نے چکر میں ڈال دیا. مہاراج اب بیٹھ رہا ہوگا یار مسئلہ کیا ہے, بات تو صحیح کی ہے بندے نے, زندگی بھی برباد کر دی. پھر میں نے مہاراج سے بھی کہا, میں نے کہا یہ بھی دیکھ لینا کہ آخرت میں اس شادی نہ کرنے کا کوئی ثواب بھی ملے گا. ایسا نہ ہو کہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. قرآن کے الفاظ ہیں. بھائی ہندو یہ نہ سمجھیں کہ میں تو اسلام کی بات کروں گا نا, آپ کا مذہب اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی آپ اس کو فالو کریں, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی کوششیں برباد ہو جائیں گی دنیا میں, حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت تو